السلام علیکم۔ سنو پنجاب 89.4 اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں فرحت عباس شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین کرام، ہم نے علم و ادب اور ثقافت کی خدمت کی ٹھان رکھی ہے، اور ہمارے ریڈیو کا یہ ویژن ہے، یہ مشن ہے کہ ہم اپنی سماجی ویلیوز، اپنی ثقافتی سرگرمیاں اور اپنی علم و ادب کو اور علمی و ادبی اقدار کو ہمیشہ ہم سنبھال کے بھی رکھیں گے، سینچتے بھی رہیں گے، اور ان کے فروغ کے لیے، ان کی ترویج و ترقی کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ اسی سلسلے کا آج یہ جو پروگرام ہے، اس میں میرے مہمان ہیں ایک نہایت ہی دل آویز، ممتاز و منفرد شاعر، ہمارے سینئر شاعر اور دل میں گھر کر جانے والے شاعر افسر علی افسر۔ افسر علی افسر بہاولپور میں پیدا ہوئے 1965 میں۔ 7 سال کی عمر میں وہاں سے یہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد ملتان شفٹ ہوئے دادی دادا کے پاس۔ پھر ایک لمبا عرصہ، کوئی 45 سال وہاں رہے، اور پچھلے 7 سے 8 سالوں میں اب یہ کراچی میں مقیم ہے، ایک بینک میں ملازمت کرتے ہیں۔ شاعر ہے بے تحاشا، محبت کا کہہ لیں کہ دریائے محبت ہے افسر بھائی۔ اور میرا ان سے پیار جو ہے وہ 88 میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی گورنمنٹ کالج لاہور میں، تو وہیں سے پیار بھی ہمارا ڈیولپ ہو گیا۔ اور انہوں نے مجھے میری کتاب مجھے دکھائی جو 1993 میں یا 92 میں شائع 95 میں شائع ہوئی، تو میں نے ان کا ذکر اس میں کیا ہوا تھا، ان کی شاعری کے ساتھ۔ ان کا شعر جو مجھے پسند تھا وہ انہوں نے ابھی میں کراچی گیا پچھلے دنوں تو مجھے دکھایا، اور مجھے واقعی نہیں وہ یاد تھا۔ ان سے ملاقات، ان کو تو ہم سارے جانتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں یاد تھا کہ میں نے پھر ان کا محبت سے کتاب میں ذکر بھی کیا، انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو خالص اور حقیقی شاعر ہیں، مصنوعی شاعروں کی بات میں نہیں کرتا، بلکہ مصنوعی شاعروں نے تو آ کے بیڑا غرق کر دیا ہمارے لٹریچر کا، اور کچھ وہ جو نہ ان کی شاعری میں کوئی رس ہے، نہ کوئی سوچ، نہ فکر، نہ ان کی شخصیتوں میں، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کی بات۔ جو اوریجنل حقیقی شاعر ہیں وہ اسی طرح محبت، امن، وفا، ان ساری اچھی جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، ان کے پاسدار ہوتے ہیں شاعر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ افسر علی افسر ہماری جو جتنی خوبصورت ویلیوز ہیں، جتنا حسن ہے معاشرے کا، سب سے لیس ہیں۔ تو بہت شکریہ اور خوش آمدید آپ کا افضل بھائی۔ بہت شکریہ۔ آپ سنو ایف ایم پنجاب پہ آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز، لاہور اسٹوڈیوز میں، اور مجھے آپ نے موقع دیا۔ تھوڑا تھا تو میں نے آپ کا وہ تعارف کروا دیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ شاعری کب شروع کی آپ؟ شاعری کا آغاز 1980 سے 1980 سے؟ اچھا، 79 میں والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، نللہ۔ تو اس کے بعد سے شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ لیکن محفلوں میں جانا شروع کیا 1983 سے 84 سے؟ 84 میں میری کالج کی سلور جوبلی تقریبات منعقد ہوئی تھی، جی۔ اس سلسلے میں میرا پہلا مشاعرہ تھا۔ اچھا، ماشاء اللہ، واہ۔ اس کے بعد 88 میں گورنمنٹ کالج لاہور کی 7 سالہ تقریبات میں آپ تشریف لائے۔ نمائندگی کا موقع ملا، تو وہ بھی بڑا کامیاب مشاعرہ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی وہاں موجود تھے، تو اس میں مجھے پہلا انعام۔ ہاں، ماشاءاللہ سب۔ اور یہ ایسا فیصلہ تھا کہ اس پہ ججز کیا، ٹیچرز کیا، پارٹیسپینٹ کیا، آپ کے کمپیٹیٹرز کیا، آڈینس کیا، سارے متفق تھے، سارے سپورٹ کرے، سارے سپورٹ کر رہے تھے کہ جی افسر علی افسر صاحب کو جو دیا جانا، جو دیا گیا پہلا، یہی مستحق تھے اس پہلے انعام پہ۔ ماشاءاللہ، میں بھی بڑا خوش تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں کتنا خوش تھا؟ ہم پہلو میں ایسے بیٹھے تھے ساتھ ساتھ۔ جی، لاہور کے دوستوں کی بڑی محبت تھی، جی، ان سے چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ پہلی کتاب آپ کی 22 میں آئی، اتنی دیر سے کیوں آئی کتاب؟ اصل میں سر کچھ فائنانشل پرابلمس بھی تھے، فیملیز کے پرابلمس تھے، کوئی گھر بنانے کا سلسلہ تھا، کافی مسائل تھے، جس وجہ سے میں اس طرف تک۔ اچھا، جب یہ ہو گیا نا کہ آپ نے گھر بنا لیا، کتاب روک لی، ہم نے کتابیں شائع کر لی، گھر روک لیا، بس ایک کام ہو سکتا تو یہ ایک کام اور۔ واہ 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 واہ، جزاک اللہ، واہ ماشاء اللہ۔ تو اس وجہ۔ اچھا، وہ شعر آپ کو یاد ہے جو میں نے لکھا تھا؟ جی وہ سنائے نا، میں چاہتا ہوں ہمارے سامعین و ناظرین بھی سن لیں۔ جی، آپ نے کتاب میں ایک مضمون میں
تنقیدی مضامین کتاب آپ کی آئی. اور پتہ ہے کہ میری ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے جو تنقیدی مضامین ہیں وہ دو انتہاؤں کو چھوتے ہیں کہ یا تو بہت ہی ماشاءاللہ پورا ایسے سر کا تاج بنا لینا ہے تخلیق کار، اور یا ایسا رولنا ہے نا کہ پھر اس کو کہیں جائے پناہ ملے نا. میری تنقید یہی ہے، میں بہت زیادہ وہ اس میں تنقید میں توازن رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، تنقید میں بے لاگ رائے ہوتی ہے، شفاف اور دو ٹوک. تو جی میں نے وہ شعر ان کا جو کوٹ کیا آپ کو سناتے ہیں. جی حضر بھائی. دل کے کشکول میں ایک پیار کا سکہ رکھ دو. ہائے دل کے کشکول میں ایک پیار کا سکہ رکھ دو. تم سے اتنی سی بھی خیرات نہیں ہو سکتی. ہائے 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 ہائے. دل کے کشکول میں ایک پیار کا سکہ رکھ دو، تم سے اتنی سی بھی خیرات نہیں ہو سکتی. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. یہ آپ نے کوٹ کیا تھا. میں نے کہا یہ شعر ہے، یہ شاعری ہوتی ہے جو انسان کے، جو شاعر کے تخلیق کار کے دل سے، اس کے درد بھری شریانوں سے نکلتے، احساس کے شریانوں سے جو اور شعر. آپ نے کمپیئر کیا تھا اس کو دل کا سورا سنا تو مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا کسی چور شاعر کے ساتھ کیا ہوگا. وہ تو میرے ذہن پہ نہیں ہے. لیکن مجھے اپنی عادتوں کا پتہ ہے. ہم نے ایک سائڈ پہ کوئی مصنوعی شعر رکھا ہوگا، ایک سائڈ پہ ان کا شعر رکھا، میں نے کہا یہ شعر ہو. میرا کمپیریزن کرنے کا یہی انداز ہے. یہ آپ کو محبت ہے. اچھا دوسری کتاب کب تک آ رہی ہے؟ دوسری کتاب میری ابھی زیر ترتیب ہے. اس کا نام ہے آدھی نیند ہے. آدھی نیند ہے. آدھی نیند. ہاں ایک بڑا غزل کا مقطع. جی بسم اللہ. آدھی نیند ہے پوری کیسے ہو سکتی ہے. ہائے 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 ہائے. آدھی نیند ہے پوری کیسے ہو سکتی ہے. میری بات ادھوری کیسے ہو سکتی ہے. ہائے 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 ہائے. واہ واہ واہ. آدھی نیند ہے پوری کیسے ہو سکتی ہے، میری بات ہے، میری بات ادھوری کیسے ہو سکتی ہے. انشاءاللہ نومبر دسمبر میں کتاب آ رہی ہے. اچھا یہ پوری غزل سنائے نا، سنائے نا. میں پیش کرتا ہوں. ہاں پوری غزل سنائے پلیز. آدھی نیند ہے ہائے پوری کیسے ہو سکتی ہے. آدھی نیند ہے پوری کیسے ہو سکتی ہے. میری بات ادھوری کیسے ہو سکتی ہے. میری بات ادھوری کیسے ہو سکتی ہے. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اس نے ظاہر کی ہے اپنی مجبوری. ہائے اس نے ظاہر کی ہے اپنی مجبوری. اس نے ظاہر کی ہے اپنی مجبوری، لیکن یہ مجبوری کیسے ہو سکتی ہے. اس نے ظاہر کی ہے اپنی مجبوری، لیکن یہ مجبوری کیسے ہو سکتی ہے. کیا بات ہے. یہ شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کہہ بھی جاتا ہے اور چھپا بھی لیتا ہے. واہ کیا ایمائیت اور رمزیت ہے اس شعر میں. شکریہ. واہ واہ واہ. چل دیکھیے میں نے بچوں کی خاطر مزدوری کی. میں نے بچوں کی خاطر مزدوری کی. میں نے بچوں کی خاطر مزدوری کی. بچوں سے مزدوری کیسے ہو سکتی. ہائے ہائے. میں نے بچوں کی خاطر مزدوری کی. بچوں سے مزدوری کیسے ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، مجھے اجازت دیجیے. پوری دنیا میں چائلڈ لیبر کے اوپر بڑے قوانین بنے، بڑے چھاپے، بڑا روکا گیا، نہیں ہو سکا. اس کا وہ بیان ہی کہیں آج تک جو ان کے ہاں یہ شعر مل رہا ہے کہ میں نے بچوں کی خاطر مزدوری کی. یہ جو احساس ذمہ داری تھا ایک ایسے انسان کا جو تخلیق کار ہے، جسے بچپن میں یتیمی ملی، جس کو نانی نانا کا گھر ہو یا دادی دادا کا، باپ کا گھر تو نہیں نہ ہوتا وہاں پہ، اور بھی بہت وہ گھر کے حصہ دار ہوتے ہیں بچے سارے. اس نے والدہ کی ڈیتھ کے بعد، والدہ نا 5 سال کی عمر میں والدہ 5 سال کی عمر میں والدہ فوت ہوئی، 14 سال کی عمر میں والد 14 سال کی عمر میں والد فوت ہوئے.
تو جس نے اس طرح کی دوہری یتیمی کا دکھ سہا ہو، جب اس کے دل سے شعر نکلے گا تو وہ دل تک پہنچے گا بھی اور دل کو چیر کے بھی رکھ دے گا، اگر آگے دل ہو پتھر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے بچوں کی خاطر مزدوری کی، بچوں سے مزدوری کیسے ہو سکتی ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے بچے میری خاطر مجھے اپاہج سمجھ کے، کمزور سمجھ کے، کوئی منظومہ مجھے بچی وہ میں کروں گا مزدور۔ یہ احساس ذمہ داری اگر یہ پہنچے ہمارے معاشرے تک، سماج تک، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو تبدیلی لانے والی ہوتی ہیں۔ انہی چیزوں کو روکنے کے لیے مصنوعی شاعری، مصنوعی کانفرنسیں، مصنوعی فیسٹیول، چور شاعر، سرکہ باز، ادھر سے خیال ادھر، وہ آگے رہتے ہیں تاکہ یہ شاعری چونکہ سماج میں تبدیلی لانے کی اہل اور طاقت رکھتی ہے، یہ نہ رہے۔ ایک کوئی اب یہ غزل ہے نا پلیز۔ میں نے بچوں کی خاطر مزدوری کی، بچوں سے مزدوری کیسے ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے وہ بچھڑا ہے تب سے زیست کھلی ہے ہم پر، وہ بچھڑا ہے تب سے زیست زیست کھلی، کھلی ہے ہم پر، وہ بچھڑا ہے تب یہ زیست کھلی ہے ہم پر۔ اتنی غیر ضروری کیسے ہو سکتی ہے؟ زیست زندگی جو میرے جیسے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ وہ بچھڑا ہے تب یہ زیست کھلی ہے ہم پر، اتنی غیر ضروری کا، یعنی اس کے بعد زندگی اتنی غیر ضروری ہوئی کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ یار زندگی اتنی بھی غیر ضروری ہوتی ہے، صرف اس کے بھی اس کا سایہ سر سے ہٹنے۔ ماں کا باپ کا جب سایہ اتر جاتا ہے سر سے تو پھر زندگی آپ محبوب کی طرف لے جائیں، آپ کسی اپنے پیارے کی طرف، لیکن ابھی چونکہ ہمارے سامنے افسر علی افسر کی زندگی بھی ہے جو ادراکی تنقیدی نقطہ نظر ہے، وہ اسی طرح شاعر کے اندر اس کے سیاق و سباق پس منظر میں اترتا ہے، اور پھر اس کی شخصیت، اس کے حالات زندگی، اس کا معاشرہ جس میں وہ زندگی گزارتا ہے، اور اس کی تخلیق کو پیرلل اس کا مطالعہ کر کے اس کا نچوڑ نکال کے وہ لوگوں کے سامنے، قارئین کے سامنے رکھتا ہے کہ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ مکتب پیش کرتا ہوں۔ جی اس کا میرا ساتھ تو بچپن کا ہے افسر، اس کا میرا ساتھ تو بچپن کا ہے افسر، اس کا میرا ساتھ تو بچپن کا ہے افسر، پھر اس شخص سے دوری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ایفائے عہد ہے اس میں، کیا کمٹمنٹ ہے، کیا وفا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا میرا ساتھ تو بچپن کا ہے افسر، پھر اس شخص سے دوری کیسے ہو کیسے ہو سکتی؟ واہ سبحان اللہ، آدھی نیند ہے پوری کیسے ہو سکتی ہے؟ واہ میری بات ادھوری کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ سامعین کرام، چونکہ ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم مختصر پروگرامز کرتے ہیں افسر بھائی کے ساتھ، تو جتنے پروگرام ہوں وہ کم ہیں۔ آئندہ جب یہ لاہور تشریف لائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اور پروگرام بھی کریں گے۔ آج کے پروگرام سے فرت عباس شاہ کو اجازت دیجیے۔ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے، سنو FM 89.4، سنو پنجاب۔ اللہ حافظ۔